لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين نبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آیت مبارکہ کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز اور روزے کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، اب ہر انسان چاہتا تو یہ ہے کہ وہ اچھا ہی کام کرے، برے کام کی طرف نہ جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے، لیکن انسان کتنا بھی چاہے کہ میں اچھا ہی کام کروں، میں کرتا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی ایسا رہتا ہے کہ وہ کبھی غلط کام کو اچھا سمجھ بیٹھتا ہے اور اسے بھی انجام دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا رہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز ہے کہ جو زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور ایک چیز ہے کہ نہیں، اس کو نہ کیا جائے، ایسے الگ الگ اگر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کبھی جیسے نماز ہے، پروردگار عالم کی یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر وقت کیسے بھی انسان عالم میں رہے اس کو نماز ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے بھی ہر حالت میں ہمیں نماز ادا کرنا ہے، ہر حالت میں ہمیں نماز کا ثواب وہی ملے گا، ہر حالت میں پروردگار ہماری نماز سے اور ہم سے راضی رہے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، کبھی کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نماز بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھی شمار نہیں ہوتی۔ کیسے کہ اگر ہم کسی ندی کے درمیان، ندی کے پاس میں، تالاب کے پاس میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور ایک صاحب ہیں جو اسی تالاب میں یا ندی میں ڈوب رہے ہیں اور کوئی دوسرا بچانے والا نہیں سوائے میرے۔ اب میں نماز پڑھوں اور پھر کہ میں تیرنا بھی جانتا ہوں، اب اگر میں کہوں کہ یہ بہترین عبادت ہے نماز، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، پروردگار عالم اس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو میں وہ ندی کے کنارے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دوں اور ایک ڈوبتا رہ جائے تو پروردگار عالم اب یہ میری نماز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اگر میں وہاں پہ نماز کو چھوڑ کے اسے بچا لوں ڈوبنے والے کو، پروردگار عالم یہ میرا عمل پسند کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں بہت سارے کام اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے، لہٰذا بارگاہ پروردگار عالم میں انسان دعائیں کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سی مصلحت تیری ہے کہ یہی کیا جائے، پروردگار جو تیری مصلحت ہو وہی کام تو مجھ سے کروا۔ ماہ مبارک رمضان کے 14 تاریخ کی جو دعا ہے اس میں یہ فقرے ہیں۔ پروردگار عالم کو انسان خطاب کر کے کہتا ہے، پروردگار جس میں تیری مصلحت ہے، جس سے تو راضی ہے، جس وقت تو راضی ہے وہی کام مجھ سے کروا تاکہ میں تیرے قریب ہو سکوں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا انسان کے قریب ہونے کے، اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو اللہ سے دعا کرنا پڑے گی۔ صرف عمل کے ذریعے سے کہ ہم عمل کرتے رہیں، یہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے قریب کر لے،
جب تک اس کے ساتھ ساتھ دعائیں نہ رہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں۔ عزیزان کرام، یہ بہترین عبادت نماز ہے۔ جیسے آج ہی کی دعا جس میں پروردگار عالم سے انسان خطاب کرتا ہے، پروردگار مجھے جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، پروردگار تو ان میں مجھے شمار دے کر، ان میں سے مجھے بنا دے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں وہ جگہ چاہیے جو پروردگار عالم کے بہترین بندے ہیں، تو ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے وہ جگہ نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا نہیں کریں گے۔ وہ خضوع و خشوع کیا ہے؟ خضوع و خشوع یہ نہیں کہ ہم آئیں اور اللہ اکبر اور 2 منٹ میں تمام کی اور چلے گئے۔ نہیں عزیزان گرامی، نماز وہ ہے، اور دیکھیں نماز میں انسان منہ اٹھایا اور چلا آیا۔ جس امام کی ولادت کی شب ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام جب بھی نماز کے لیے تیار ہوتے تو بہترین کپڑا زیبتن کرتے تھے، صاف و پاک عطر و خوشبو لگاتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے۔ کیوں؟ امام کے جملے ہے کہ میں جب کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہترین کپڑا پہنوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو مجھے کیسے بن کے جانا چاہیے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو اکثر معصومین علیہ السلام کے حالات جو ہیں نماز کے اور محراب میں جانے کے بعد خود رسول اللہ کے ہیں کہ جب محراب عبادت میں پہنچتے تھے تو چہرہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب عبادت کے لیے جاتی تھی محراب میں تو یہ نہیں کہ اللہ کا خوف، یہ نہیں کہ ان کے اوپر معاذ اللہ پروردگار عالم کے عذاب نازل کرے گا، یہ نہیں، بلکہ اس کے بلندی مقام اور یہ ساری چیز کو دیکھ کے شہزادی لرزنے لگتی تھی جب محراب عبادت میں جاتی تھی۔ اور جب یہ عالم ہوتا تو پروردگار عالم سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ دیکھو میری کنیز خاص میری عبادت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ نماز میں جا کے ہمارے بدن میں تھر تھراہٹ آ جائے، ہم کانپنے لگے، لیکن تب بھی اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کر سے پروردگار جیسے نماز ادا کرنا چاہیے ویسے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام مولا کائنات کے لیے ہے کہ تیر لگ گئی، اب نکالی کیسے جائے؟ اگر ایسے نکالی جاتی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کہا کہ جب علی نماز کے حالت میں رہیں تو تیر نکال لی جائے۔ جب مولا نماز ادا کرنے لگے امام کے تیر کو نکال لیا گیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اس لیے کہ دنیا سے لو لگائے نہیں تھے، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ تو کم سے کم جب ہم بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، 5 منٹ ہی صحیح اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں مغربین کی، مغربین ملا کے 7 رکعت ہوئی، اگر 10 منٹ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو 10 منٹ ہم اللہ کے لیے نکال دیں۔ 17 رکعت ہم دن بھر میں نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم 17 منٹ ہمارے پاس کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ 24 گھنٹے میں 17 منٹ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ سوچنا چاہیے، جس نے ہمیں ہر گھنٹے نعمت عطا کیا ہے، ہر سیکنڈ ہمیں اللہ نعمت عطا کر رہا ہے۔ کسی کو سردی ہو اور یہ ناک بند ہو جائے تو دیکھیے کیا پریشانی ہوتی ہے، سوتا سوتا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا وہ رک گئی انسان گھبرا جاتا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے نعمت ہمیں عطا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہر سیکنڈ
آ رہی ہے جا رہی، آ رہی ہے جا رہی۔ 24 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہوں گے؟ ہر سانس پہ اللہ کا ایک شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر شکر صحیح ادا کرنا چاہیں تو ہمیں ہر سانس پہ ایک سجدہ شکر ادا کریں، اور اس پہ بھی اگر ہم سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی ہم نے خاک پہ رکھا، سجدے میں رکھا، ایک اور شکر ہمارے پیچھے آ جائے گا، پھر آ جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ تم نے سجدے میں سر رکھا ہے، ورنہ انسان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اپنی طاقت کی وجہ سے، خود انسان کا کچھ ہے ہی نہیں، اپنی طاقت کی وجہ ایک سجدہ شکر بھی بجا لا سکے۔ لہٰذا ہمیں ہر سانس پہ سجدہ کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے وہ چھوڑیں، 24 گھنٹے میں 17 منٹ تو کم سے کم ہمارے پاس تو ہونا ہی چاہیے کہ جو نماز کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے، وہ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 17 منٹ نہیں ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ہم کیا چاہنے والے رہیں گے؟ وہ تیروں کے بوچھار میں نماز ادا کر رہے تھے، ہم سکون کی جگہ 17 منٹ نہیں نکال پا رہے ہیں۔ وہ جب خیمے جل گئے تھے تو انہوں نے مصلی بچھایا تھا، اور ہم بہترین پنکھے کے نیچے، یہاں تو اے سی نہیں ہے لیکن بہت ساری مسجدوں میں اے سی بھی ہیں، وہ اے سی کے بیچ میں رہ کے گرمیوں میں ٹھنڈا موسم، اس میں بھی ہم 17 منٹ نہیں نکال پا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ ہمیں اعتراض بھی رہتا ہے پروردگار عالم نے دیا کیا ہمیں؟ نہ دیا ہوتا تو انسان زندہ بھی نہ رہتا، اس کی دی ہوئی ساری نعمتیں موجود ہے کہ انسان آج اس دنیا میں باقی ہے، ورنہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اسی پیر میں ہاتھ میں کہیں پہ ایک الگ سے نس پروردگار عالم نے رکھا ہے، شاید ہاں پیری میں ایک نس رکھے ہوئے ہے پائپ کی طرح، اس کا استعمال نہیں ہے۔ اسے کب استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان کا آپریشن ہو کہیں پہ الگ سے کوئی پائپ کی ضرورت پڑے، نس کی ضرورت پڑے تو کاٹ کے لگا دی جائے۔ آج اتنے پروردگار عالم جانتا تھا کہ اتنے دن کے بعد میڈیکل ترقی کرے گا، انہیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ چیز پروردگار عالم آج سے نہیں، جناب آدم سے لے کے آج تک رکھے ہوئے۔ کبھی ہم نے سوچا 2 کڈنی دیا، ایک کڈنی پہ بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 2 دیے ہوئے ہیں، اس کا شکر ہے کہ نہیں کہ اس نے 2 دیا ہے، کہ ایک اگر تھوڑا ہی سا وہ ہوتی ہے فوراً دوسرا کام کرنا، ہمیں آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنے، فوراً وہ تیار ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ کس نے یہ بنایا ہے؟ یہ نعمت کس نے عطا کیا؟ وہ چھوڑیے، یہ میموری، دماغ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ ہم اپنے اس میں موبائل میں میموری ہے، ساری کارڈ کون سا کارڈ سب رہتا ہے، اس میں بھی یہ رہتا ہے کہ اتنی جی بی کا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کام کرے، بس اتنے ہی تک اس میں آ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے کتنی جی بی کی ہماری میموری بنایا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ روایتوں میں ہے کہ بندہ 100% میں سے 1% سے بھی اور کم بھی یوز نہیں کر پاتا اپنی پوری زندگی، یہ جو پروردگار عالم نے میموری دیا۔ اور دیکھیں کیا ہے، تھوڑا کسی کی صورت آپ کو ذہن میں لانا، ایسے کریے فٹ سے آ گئی۔ کیا پروردگار عالم نے بغیر مانگے دیا، لیکن جس کے نہیں ہے یہی چیز آج روڈ پہ پتھر مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں، صاحب عقل ہمیں بنایا پروردگار، عقل ہماری درست ہے، سالم ہے، اگر نہ رہتی تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بیٹھے رہتے، گندے کھانا کھانا، گندا کپڑا پہنا، ویسے ہی کہاں جانا کیا پتہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دیا، اور صحیح و سالم عقل دیا، ہم ہیں عقل مند، تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ تو کم سے کم
اگر مستحب نمازوں میں نہ صحیح تو ہم واجب نمازوں میں اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دنیا کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دے انسان کہ اللہ جو دیتا ہے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ سب کم سے کم اپنے جسم کا اگر شکریہ ادا کرے تو یہی کم رہے گا کہ انسان ادا نہیں کر پائے گا، باقی رزق کی بات چھوڑے۔ لیکن کہہ دیا یہی جائے کہ ہم نالائق بندے ہیں، اس طریقے سے ہمارے ہاں شکر کرنے کے طریقے ہیں، ہم کو آتا نہیں کہ ہم آئیں ادا کرنے کے لیے، ورنہ شکر ادا کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے جتنی دعائیں بتائی ہے، کسی دوسرے کے رہبروں نے ایسے الفاظ اور دعائیں نہیں بتائی۔ اپنے دعاؤں کو اعتراف کر کے اور اللہ سے اپنی دعاؤں کو معاف کروا لینا کسی دوسرے نے نہیں بتایا، علی ابن ابی طالب نے دعائے کمیل میں بتایا ہے۔ دعائے کمیل کے فکریں ہیں، پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈالے گا لیکن تیری فراقت، تیری جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، کیسے تو ڈال دے گا مجھے؟ تو اس آگ پہ عذاب نازل کرے گا جس آگ سے میں تیری بہترین چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، یہ زبان پہ عذاب نازل کرے گا جس سے میں نے تیرا کلمہ توحید پڑھا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان جو ادا کر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے۔ جب یہ ساری چیز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں کہاں رہنا چاہیے؟ شکر کے اعتبار سے ہمیں بلندی پہنچنا چاہیے، اور جب انسان شکر ادا کرے گا پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں نعمتیں ادا کیا ہے، یہ دنیاوی نعمتیں، ہمارے جسم کے اعتبار سے نعمتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمت عظمیٰ اہل بیت علیہ السلام کے شکل میں ہمیں عطا کیا۔ دوسری قومیں ہیں جسم کی نعمت تو موجود ہے لیکن نعمت عظمیٰ اور روح کی نعمت، جو روح کے لیے نعمت ہے، ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ولایت ان کے پاس نہیں ہے، یہ بہترین نعمت ہے۔ کم سے کم ہمیں یہ دعا کرنی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نسل میں ہمیں بھیجا ہے جو محمد و آل محمد کے محبت رکھنے والے ہیں، وہ نسل میں ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے مذہب میں تھے تو پلٹے پھر مذہب حقہ تک جائیں، ہم اسی نسل میں آئے۔ یہ شکر پروردگار عالم کا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اگر یہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے شکر ادا کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ وعدہ کیے ہوئے ہے تو وعدہ وفا کرے گا۔ اس نے کہا تم شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ کرنا ہمارا کام ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عید کے پہلے نعمتوں میں ضرور ہمارے اضافہ ہو جائے گا۔ ہم شکر تو کریں، ہم اس کے بارگاہ میں آئے تو صحیح، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو صحیح۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم ہے کہ جو جناب موسیٰ جب جا رہے تھے، جناب موسیٰ کا فرعون نے پیچھا کیا فوج کے ساتھ اور بھاگنے لگے۔ جناب موسیٰ آگے ہیں، ان کی قوم پیچھے ہے۔ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو کہا ایسی قوم تو کسی کو نہ ملی، کہا کہ موسیٰ ہم نہیں ایسے جائیں گے، پیچھے فوج ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ابھی قتل کر دے گی، لیکن کتنے ٹیڑھے تھے، کیا ایسے نہیں کہے تب کہ کیسے پار کریں؟ جناب موسیٰ نے ایسا مارا، راستہ بنا، کہا ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے۔ ارے جان بچانے کے لیے انسان کہاں سے بھاگتا ہے؟ تو وہ تو جناب موسیٰ والے تھے نہیں، الگ الگ جانتے تھے کہ نبی خدا موجود ہے، ہمیں راستہ بنا کے دے گا، یہ انہیں بھروسہ تھا۔ لیکن رسول کے زمانے والوں کو بھروسہ نہیں تھا، وہ خود ہی راستہ ڈھونڈ کے بھاگنے لگتے تھے، رسول روکتے تھے وہ بھاگتے تھے۔ یہاں نبی کہہ رہا کہ چلو، کہ نہیں، ایک راستہ نہیں، ہم 12 قبیلے والے ہیں، 12 راستے چاہیے، 12 جگہ، اور کہا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، جائیں گے بھی، دیکھیں گے۔ کیا دنیا کی
ان کی وہ ہے خواہشات ہیں۔ نبی خدا نے کہا جناب موسیٰ جاؤ ایک دوسرے کو دیکھو گے بھی، اب جا رہے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک وہی وہ زمین ہے جہاں پہ زندگی میں ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہے، جہاں جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا، ایک مرتبہ وہاں پہ سورج کی روشنی پڑی، اس کے بعد پھر پانی مل گیا۔ جناب موسیٰ رات میں دن میں، جناب موسیٰ باہر نکلے، ان کے قوم والے ہیں، ایک قوم کا آخری انسان ندی کے باہر نکل رہا ہے، اور فرعون کا آخری انسان ندی میں آ گیا۔ اب پانی ملنے لگا، وہ چلانے لگا، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو۔ موسیٰ نے مڑ کے دیکھا، کہا کہ اب تو جا، تو ڈوب ہی جا، تو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ چلے، پروردگار عالم سے جب بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے، کہا پروردگار آج فرعون ڈوب گیا۔ تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو کیا جب وہ ڈوب رہا تھا تو کچھ کہہ رہا تھا؟ کہا ہاں کہہ رہا تھا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو۔ کہا کہ موسیٰ وہ تمہیں بار بار پکارتا رہا لیکن تم نے نہیں اس کو بچایا، اگر وہ ایک بار مجھے پکار دیتا تو میں اسے بچا لیتا۔ کئی زانے گرامی جو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہے، اگر صدقے دل سے خدا کرے وہ مجھے پکار لیتا، بلکہ اگرچہ کہ وہ خدائی کا دعویٰ کیے تھا میں اسے بچا لیتا۔ عزیزان گرامی ہم خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقے نیت سے ہم نے توبہ کر لیا تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان خالی نہ جائے۔ عزیزان گرامی جس امام کی ولادت کی شب ہے، یہ امام کا دو چار چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے یہ کہ امام نے تقریباً 25 حج پیدل کیا، پیدل جاتے تھے آتے تھے امام کا۔ دوسرا یہ کہ دسترخوان سجا رہتا تھا، گھر میں سوکھی روٹی کھائی جا رہی ہے لیکن باہر جو امام کا دسترخوان رہتا بہترین غذا رہتی تھی، جو بھی رہے اور آئے بہترین غذا کھا کے جائے۔ اور پھر امام کا تیسرا یہ کہ امام نے اپنی زندگی میں صلح کیا وہ شام والے سے، لیکن صلح کر کے ایسا نہیں ہے کہ امام نے اسے چھوڑ دیا۔ کبھی تلوار کے ذریعے جنگ ہوتی ہے، کبھی قلم کے ذریعے ہوتی ہے۔ امام نے قلم کی جنگ کیا تھا اور معاویہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا و خوار کیا ہے۔ اگر انسان آج بھی امام کا جو صلح نامہ لکھا ہے امام نے اور جو اس سے وہ کیا ہے، اس کے اوپر اگر انسان نگاہ ڈالے تو جو مطالب ہیں تو امام نے اس کو لا کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور دنیا والوں کے سامنے آشکار کر دیا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ دیندار نہیں، ہم خلیفہ رسول ہے، یہ نہیں۔ عزیزان گرامی وہ امام حسن علیہ السلام۔ لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی، اپنی کامیابی، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ انسان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، انسان توبہ استغفار کرے گا، پروردگار عالم ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، ایسا مٹا دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ صحیح میں یہ ہم گناہ کیے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم نے توبہ استغفار نہیں کیا تو ماہ رمضان کے بعد پھر ویسے ہی کہ ویسے تو فائدہ کیا ہوا کہ یہ مہینہ آیا اور ہم ایسے ہی رہ گئے۔ لہٰذا آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار تجھے امام حسن علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار ان کی عظمت و مقام کا واسطہ، پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار حاضرین پریشانیوں کو دور فرما،
حج و زیارت سے مشرف فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما، برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق و سنگو عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان شیعت، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو بے روزگار روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ترقی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، پروردگار محشر میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ایک بار اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اگر مرحوم جواد حسین ابن محمد عسکری، مرحوم حسن بانو بنت ریاست حسین، مرحوم سردار حسین ابن